السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کیا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری ممکن بنائی جائے گی یا نہیں؟ علی امین گنڈاپور کو کون سی پولیس گرفتار کرے گی؟ کیا ان کے متحد جو پولیس کے پی کے کی پولیس ہے وہ ان کو گرفتار کرے گی، یا پنجاب پولیس کے ذریعے ایک بڑی ریڈ کو ممکن بنایا جائے گا؟ اب اس کے لیے محسن نقوی ایک پلان کر رہے ہیں۔ اب کس طرح کے پی کے اور پنجاب پولیس آمنے سامنے آئے گی یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں آج علی امین گنڈاپور کو اریسٹ کر کے فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آج اس سے بھی بڑی ایک خبر تھی کہ حسن نواز اور حسین نواز کو تمام کیسز میں بری کر دیا گیا۔ یہ خبر یقیناً پورے پاکستان کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ جو اشتہاری رہے، جن پر کرپشن سویر قسم کے کرپشن چارجز ہیں، آج ان کو کلین چٹ دے دی گئی۔ یہ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ لائک شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، جیسا میں نے اپنے ابتدائیے میں ڈسکس کیا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا جائے، کیا علی امین گنڈاپور جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ کو، اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کے آپ وزیر اعلیٰ رہیں تو آپ یہ ٹاسک پورا کریں، لیکن ان سے وہ ٹاسک پورا نہیں ہوا۔ آج جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہمیں خبریں ملی، جو ہم نے اندر کی خبریں نکالی، اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ برقرار رہیں تو آپ عمران خان کو ڈیل کرنے پر راضی کریں۔ اگر آپ ڈیل کرنے پر راضی نہیں کریں گے تو آپ کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سے نااہل بھی کروایا جائے گا اور پھر آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کسی بھی ایسی بات یا کسی بھی ایسی حامی بننے سے صاف انکار کر دیا، اور عمران خان سے بات ہوئی تو عمران خان نے سختی سے اس بات کو تردید کی اور اس بات کو منع کیا۔ اب ناظرین، علی امین گنڈاپور کی گرفتاری ہوگی کیسے؟ اگر آپ اس سے پہلے والا ویلوگ دیکھیں، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ آئی جی پنجاب محسن نقوی کے ساتھ پنجاب پولیس کی پوری ایک متفقہ طور پر ایک میٹنگ ہو گئی ہے، جس میں ان ساری باتوں کو ایک پورے طور پر پلان کر لیا گیا ہے کہ کس طرح پنجاب پولیس حالات خراب کرنے کے لیے کے پی میں انٹر ہوگی، اور پھر جب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا جائے گا تو ادھر لوگوں کو کس طرح اشتعال دلایا جائے گا، اور پھر سے یہ ممکن ہے اور یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ پھر 9 مئی جیسا واقعہ پیش نہ آ جائے کہ ریاست اور لوگ آمنے سامنے آ جائے۔ اب ناظرین، علی امین گنڈاپور کے سمیت جس جج نے یہ گرفتاری کے وارنٹ نکالے، ان کا نام ہے ملک اجاز، جسٹس ملک اجاز۔ اب نہ صرف یہ کون سے کیس میں ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے، یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا تھا اس کیس میں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا یہ سارا نظام کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں 12 پی ٹی آئی کے مختلف شخصیات ہیں۔ وہ اہم لیڈر جو فرنٹ مین لیڈر تھے، اس میں وہ شامل ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، شیری مزاری، اور اس میں بڑے اہم جو ابھی تک زیر زمین ہیں، جن میں مراد سعید، شہباز گل جو امریکہ چلے گئے ہیں، شبلی فراز صاحب، اور دوسرے اہم حماد اظہر صاحب، دوسرے اہم جو پی ٹی اے کے رہنما ہیں، ان کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب دوسری طرف ناظرین، جیسے اب دیکھیں نا کہ یہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے
کہ حالات جب بدلتے ہیں تو آسمان کیسا کیسا رنگ دکھاتا ہے۔ آج حسن اور حسین نواز کو تمام کرپشن چارجز سے بری الذمہ قرار دیا گیا۔ یہ وہی حسن اور حسین نواز ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم پر پاکستان کا لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ وہی حسن اور حسین نواز ہیں جو اپنی والدہ کو دفن کرنے کے لیے پاکستان تشریف نہ لائے۔ یہ وہی حسن اور حسین نواز ہیں جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں کسی طور پر کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہی حسن اور حسین نواز ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہمارا پاکستانی سیاست سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج پہلے ان کو پاکستان بلایا گیا، اور ناظرین یہ ایک ڈیل کا حصہ ہے۔ پہلے نواز شریف کو لندن سے پاکستان لایا گیا، پھر اس کے بعد مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور اب جو حسن اور حسین نواز ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی۔ پاکستان میں اگر کوئی ایک دلے کے بھی کرپشن کرتا ہے تو اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک روپیہ بھی چوری کرتا ہے تو اس پر اتنے بڑے چارجز لگا دیے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اربوں کروڑوں لوٹے تو آج ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ یہ وہی جج تھے جو کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا خاندان اور زرداری کا خاندان اپنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لے آئے تو پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ یہ وہی ججز ہیں جو مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو سسیلین مافیا اور گوڈز فادر جیسے خطابات دیا کرتے تھے۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کو اشتہاری قرار دیا۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، اور آج یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کو کلین چٹ دی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قانون اور انصاف انہی کا ہے جو پاکستان میں حاکم ہے، جو پاکستان میں پاور میں ہے۔ دوسری طرف ناظرین آج جب یہ سارے معاملات ہوئے اس کے بعد ناظرین ہمارے سیاسی پرندے نے ہمیں ایک اور خبر دی کہ حمزہ شہباز نے جو پی پی 147 کی ایک سیٹ چھوڑی تھی، اب نون لیگ کی کوئی بڑی شخصیت اس پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے چودھری شہباز جو نون لیگ میں ایک بڑا نام ہے، اس کے بعد رانا مشہود جو پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، ان کو بھی یہ آفر دی گئی، لیکن انہوں نے بھی یہ قبول نہیں کی۔ اور اس سیٹ سے جو حمزہ شہباز صاحب ہیں صرف اور صرف اتنی زیادہ داندلی کرنے کے بعد بھی 5000 کے مارجن سے جیتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ آج میں عاصم کرمانی صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی لاہور میں نے خود اون چودھری کو ووٹ نہیں دیا، اور میں ماڈل ٹاؤن کے جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں صاف طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہوا ہے، اور سلمان اکرم راجہ واضح مینڈیٹ کے تحت جیت جائیں گے۔ اس کے بعد کس طرح سلمان اکرم راجہ کو ہروایا گیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو ناظرین اب علی امین گنڈاپور صاحب جن کے اریسٹ کے وارنٹ اب جاری کیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ جو تمام شخصیات جو میں نے اب 12 کے نام لیے، کیا ان کو بھی عدالت میں گرفتاری دینی چاہیے؟ اور علی امین گنڈاپور کو تو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن دوسری طرف جس طرح انصاف کا مذاق اڑایا گیا، حسن اور حسین نواز کو بالکل ان کو کلین چٹ دے دی گئی، یہ آج ہمارے انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔